بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات خواتین، حدیث کی مجلس ہے جس میں ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب، جس میں انہوں نے 42 حدیثوں کے لگ بھگ جس کی شرح کی ہے، اس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس مجلس میں چوتھی حدیث ہے. اس کا کچھ حصہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے شیخ عبد الرزاق البدر بن عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی اس شرح کو ہم پڑھیں گے، تاکہ اس حدیث کے تعلق سے بہت ساری معلومات شیخ نے جیسے کچھ اپنی شرح میں لکھا ہے ہمارے سامنے آ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو عنایت فرمایا ہے. حدیث، اس کا متن اور ترجمہ کل کی مجلس میں ہم سن چکے ہیں. میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ان ساری مجلسوں کو سنیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اس حدیث کی شرح میں شیخ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث، جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، انسان کے پیدائش کے مراحل کو بتاتی ہے. انسان کیسے ماں کے پیٹ میں ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں داخل ہوتا ہے. 40 دن 40 دن 40 دن پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پورا انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. تم میں سے کوئی جمع کیا جاتا ہے، مطلب مرد اور عورت کے نطفے کو لے کر ماں کے عورت کے رحم میں اس کو جمع کیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے. پھر جیسے اس کے مراحل بتائے گئے کہ پہلا مرحلہ وہ مما مہین، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے. پہلی شکل نطفے کی شکل ہوتی ہے، ماء مہین. پھر اس کے بعد کہا علقہ. علقہ جمے ہوئے خون کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے. نطفے کے بعد ایک حقیر پانی کے بعد انسان جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر 40 دن تک اس حالت میں رہتا ہے. پہلے 40 دن تک اس کی حالت تھی جس میں وہ اس حالت میں تھا کہ وہ نطفے کی شکل میں تھا. پھر اس کے بعد جو دوسری حالت اس کی ہوئی، اس کے تعلق سے بتلایا کہ دوسری حالت اس کی یہ ہوئی کہ وہ علقے کی شکل میں تھا، معمولی خون کا ایک جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا. پھر اس کے بعد تیسری حالت میں یہ بتایا گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مضغہ، یعنی علقہ کے بعد مضغہ، یعنی ایک چھوٹا سا ایسا ٹکڑا جسے دانت کے نیچے چبایا جا سکے، اتنا وہ ہوتا ہے، اور وہ پھر 40 دن میں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتہ اس کے سارے کوائف کو 4 باتوں کو لکھتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، پہلے تو 3 مراتب بتائے، کیا کیا رتبے اس کے ہیں. کہا کہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے. یہ 3 درجے اسے ماں کے پیٹ میں رحم میں طے کرنے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگو، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ،
ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ہم نے نطفے سے، ثم من علقہ، ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مراتب ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بھی بتایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مِّن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انسان سارے کے سارے نطفے سے بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات کہی، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ایک طرح سے طبقاتی نظام، تو اور یہ خاندانی فخر و غرور، حسب و نسب، انہی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 درجے ہیں جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے شیخ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے جس میں انسان کی پیدائش کے اس کو بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے انسان ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد رحم، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ جیسے کہا مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن مراحل کو طے کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں علمہ شدید القویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سکھایا آپ کو جبریل امین کے ذریعے وہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو وہ زمانہ جب کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جیسے آج کل کے زمانے میں ہیں، اور آج کل بھی لوگ کب بتاتے ہیں جب ساری چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ماں باپ کے ملنے سے پہلے، اور یہ علم ازلی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ یعلم ما فی الارحام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کی بچہ دانی میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یہ قدر ہے، تقدیر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر آگے ایک بات کہی، اچھی طرح آپ غور سے سنیں۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تم میں کا کوئی، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا، جنتیوں والا جیسے عمل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اور اس کی جنت کے بیچ میں بس 1 گز فاصلہ رہ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آ جائے گی، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ ہم نے اس آدمی کا ذکر پڑھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے، جنگ میں انہوں نے بالکل اچھی طرح جہاد کیا، دشمنوں کو قتل کیا، لیکن تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے خود اپنی جان تلوار پر رکھ کر اپنے آپ کو، اپنی جان ختم کر لی، خودکشی کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ جہنمی ہے، بات صحیح ہوئی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں لکھ کر رکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو وہ چیز ہونی ہے۔ یہ شقاوہ عادت کی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے علیہ وسلم نے ایک حدیث بتلایا کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 مرڈر کیے، اور وہ تلاش میں نکلا کہ اللہ نے توبے کی توفیق دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہ کی بخشش کروا لے۔
کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، میں نے 99 مرڈر کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں. تو وہ آدمی اتنے جاننے والے نہیں تھے، نادان تھے. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے قاتل کو اللہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بتایا گیا کہ سوال بھی کرو تو علماء سے سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگوں کا مزاج ہے جس کو بدلنے کی بے حد ضرورت ہے. لوگ جیسے کھانے میں لذت چاہتے ہیں، چٹخاروں کی غذا چاہتے ہیں، ویسے تقریروں سننے میں بھی چٹخارے چاہتے ہیں، لذت چاہتے ہیں. جو چیخے گا، منہ چبا چبا کر بولے گا، سمجھیں گے کہ وہ بڑے علامہ ہیں. نہیں ہے. یہ دین تمہارا ایمان ہے، علم ہے. اس کو ویسے لوگوں سے پوچھو جو اصحاب علم ہیں، جو مستند جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں. تو انہوں نے اس عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو کہاں سے معاف کرے گا. انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا. اس طرح سے 100 کی عدد انہوں نے پوری کر دی. اور پھر وہاں سے کسی اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا؟ معاف کرے گا، بھلے تم نے 100 قتل کیے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے بے نمازی ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے. ہرگز نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ اللہ جو ہے کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک کی بلندیوں کو چھو لیں تو میں مغفرت لے کر آؤں گا، تمہیں بخش دوں گا. لیکن اس دوسرے عالم نے ایک بات کہا کہ تم جس علاقے میں بستے ہو وہ علاقہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے. ایسا کرو کسی دوسرے علاقے میں جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہوں گے، اچھا ماحول ملے گا، تم نیک بن جاؤ گے. الغرض بڑا واقعہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ زندگی کیسے بھی گزرتی ہے، لیکن آخرت جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ آخرت جیسے کہا آدمی کو عمل کرے، نیکی کی طرف رغبت رکھے، گناہوں سے توبہ کرے. اور جیسے وہ آدمی چلا اس گاؤں کی طرف، لیکن جب درمیان راہ پہنچا تو اس کی موت آ گئی. ایک طرف سے جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کر پہنچے، دوسری طرف جہنم کے فرشتے وہ پہنچے. انہوں نے لینا چاہا، انہوں نے لینا چاہا. پھر اللہ نے ایک فرشتوں کو دونوں کے درمیان ثالثی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ راستہ گنتے ہیں، جس طرف زیادہ ہوگا فاصلہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. الغرض ایسا ہوا کہ اس نے گرتے وقت جو ہاتھ مارا تھا وہ ہاتھ 1 گز زیادہ ہوا اور اسے جنتی والوں کے ساتھ اسے ملا دیا گیا. یہ انجام ہے، آخر میں ہونے والا یہ انجام ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ثبات قدمی عطا فرمائے. یہ ہم کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری موت کلمہ طیبہ پر ہو، ہماری موت کا وقت آئے تو جنت کے فرشتے جنت سے کفن لے کر آئیں. اللہ اکبر. اس کی دعا کریں جس کو کہتے ہیں حسن الخاتمہ، یعنی خاتمہ بالخیر ہو، آپ کا حسن خاتمہ ہو، کلمہ طیبہ پر موت ہو اس کے آدمی. آپ چلیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خادم کے پاس جاتے ہیں جو یہودی گھرانے کا بچہ ہے، کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے وہ لڑکا کہاں ہے جو یہودی کا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے. اس کے گھر گئے، دعویٰ کیا اور اسے دین کی دعوت پہنچائی، اور اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا کہ اے ابا کیا کروں، ابھی تو میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، یہ مجھے اسلام پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. تو بچہ کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا انتم تولوا امر صاحبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہ تمہارا دوست ہے، اب یہ تمہارا اپنا آدمی ہے. اس بچے نے صرف کلمہ پڑھا، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے،
وہاں اعمال نہیں ہے، لیکن اتنے خلوص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہمارا آدمی ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین اسلامی شریعت کے مطابق ہوگی، وہ حلقہ بگوش اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہی آ کر رکتی ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے، اخلاص کے ساتھ۔ اگر اللہ عمل کا موقع دیتا ہے تو پھر عمل کرے، وہاں اس کے لیے عمل کا موقع نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ چلو اب یہ تمہارا اپنا ساتھی ہے، وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ انجام بالخیر، خاتمہ بالخیر ہے، اسی کی بات کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں وہی نافذ ہوگا جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے تعلق سے جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے۔ جیسے کہا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھ دی ہے۔ اچھی طرح سن لیں، اللہ کی یہاں تک کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل شیء بقدر حتی وضعک کفک فی ذقنک، ہر چیز جیسے کچھ لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ تمہارا ٹھڈی پر ہاتھ رکھنا بھی یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، ہم خواہ کی پریشان نہ ہوں۔ اور ایک چیز جس حدیث میں ہماری سمجھ میں آتی ہے، سعادت اور شقاوت۔ سعادت مندی کہتے ہیں خوش نصیبی کو، سعادت مندی کو، اور شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ کتنا بدبخت انسان ہے۔ یہ چیزیں موت کے وقت ہوتی ہیں، موت کے وقت ان کا فیصلہ ہوتا ہے، موت کے وقت ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی اس کے کفر پر ہوتی ہے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد وہ چند منٹ جیتا ہے، جیسے وہ یہودی کا بچہ چند منٹ وہ اسلام لانے کے بعد جی سکا۔ اور ایک آدمی ہے جو زندگی بھر بڑا اللہ والا دکھتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو مرتد ہو کے مرتا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، مرتد ہو کر مرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا العبرۃ فی السعادۃ والشقاوہ بالخواتیم، شقاوت اور سعادت اس کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس گھرانے میں پیدا ہوا، کون کتنا اچھے گھر میں پیدا ہوا، یہ دیکھا جائے گا کہ مرا تو کیسے مرا، مرا تو کیسے اس کا خاتمہ ہوا، یہ دیکھا جائے گا۔ اس کی میں اور آپ فکر کریں کہ ہماری موت اچھی حالت میں ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ کہتے ہیں احوال الناس بالنسبۃ للبدایات والنہایات 4، لوگوں کی حالتیں پیدا ہونے اور مرنے کے حساب سے 4 ہوتی ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں شیخ شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں من بدایتہ حسنہ ونہایتہ حسنہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے، خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسلام ہی میں پیدا ہوئے، اسلامی گھرانے میں بڑے ہوئے، اسلامی ماحول میں بڑے ہوئے، اور جب دنیا سے گئے بھی تو ماشاءاللہ اچھے انداز میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ لوگ ایک قسم ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں من بدایتہ سیئہ ونہایتہ سیئہ، کچھ لوگ من بدایتہ سیئہ ونہایتہ سیئہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش بھی کفر میں ہوئی، موت بھی کفر میں ہوئی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے کسی کے دونوں باپ یہودی تھے یا نصرانی تھے، انہوں نے اسے نصرانی بنا لیا، یہودی بنا لیا، اسی حالت میں وہ مرا، کفر میں پیدا ہوا، کفر میں مرا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسری حالت ایسی ہے من کانت بدایتہ حسنہ، جو
چھوٹے تھے اچھی حالت میں اسلامی ماحول میں بڑے ہوئے، اسلامی گھرانے میں بڑے ہوئے۔ سلف لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے علماء کی کتابوں کی شرح کی، ایسے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جب مرے تو کافر ہو کر مرے، مرتد ہو کر مرے۔ یعنی ان کی شروع میں جو یہ ہوئی، ماں باپ مسلمان تھے، معاشرہ مسلمان تھا، ساری چیزیں مسلمان تھیں، لیکن جب وہ مرے تو مرتد ہو کر مرے، دین سے بیزار ہو کر مرے۔ اللہ اکبر! ایسی موت سے مجھے بچائے، آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم اس بات کی فکر کریں کہ کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں مرتد نہ ہو جائیں۔ آہستہ سے ارتداد ہمارے زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمان مرتد ہو جائیں۔ اسی کے لیے ان کی کوشش ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی روش پر چل پڑیں، اسی لیے سارے بہکانے، گمراہ کرنے کے اسباب ہیں۔ تو یہ تیسری حالت ہے کہ آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب مرتا ہے تو کفر پر مرتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے، من كانت بدایتہ سیئہ، ایک آدمی ہوتا ہے کافرانہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، کافرانہ ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کافر ہیں، مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہدایت لکھ دی ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو کر مرتا ہے۔ وہ یہودی کا بچہ مسلمان ہو کر مرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جب نکلے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ایسا ہم کو لگا کہ جیسے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ انسان، ایک یہودی کا بچہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے قابل ہو گیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ ہمارے سے بھی یہی تقاضا ہے کہ آس پاس جو لوگ ہیں ہمارے، ہم ان کے لیے کوشش کریں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو زبان پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ، اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے جس نے اس کو آگ سے بچا دیا، جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ دوستو عزیزو، بزرگوں، میرا آپ کا فرض بنتا ہے، میرے نبی نے یہی چیز ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ جو تڑپ، جو محبت، جو خوشی گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے سے ہوتی ہے، اسی کام کی ذمہ داری کو میرے نبی نے آپ کے اور میرے حوالے کیا ہے۔ جس دن اس ذمہ داری کو میں سمجھ جاؤں، آپ سمجھ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے کھلواڑ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی ظالم ہم کو اس طرح سے غلام نہیں بنا سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا احساس نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ احساس کیجئے۔ البتہ باقی جو چیزیں ہیں، عیش ہے، زندگی ہے، یہ تو ساری چیزیں سب لوگ کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے، اس کا احساس مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگروں کے بارے میں، ہاں آپ نے پڑھا ہوگا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کا وہ عصا ہے اور بغل کی سفیدی، ہاتھ ایسے ڈالتے ہیں تو سفید ہو جاتا ہے، کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگری ہو، یہ طلسماتی کوئی کرشمہ ہو، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں، ہمارے ملک کے سارے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے، تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام
ہار جائیں گے اور ان کی شکست ہو جائے گی اور ان کی چیز دعوت ختم ہو جائے گی۔ اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا، بڑے بڑے جادوگر۔ اب وہ جادوگر آئے بھی تو اندر آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ انہوں نے انعام کی بھی فرمائش کی۔ فرعون نے کہا کہ تم کو کیا نہیں ملے گا؟ ارے میں تو بادشاہ ہوں، ہاں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ فرعون کہتا ارے مصر تو میرا ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، آج کے فرعون بھی یہی کہتے ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار۔ لیکن آپ ایک نقطہ نوٹ کریں، فرعون جس چیز کو لے کر ناز کرتا تھا کہ یہ نہریں میری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے نہر میں اسے ڈبو دیا۔ آپ اور میں کسی بھی چیز کو لے کر ناز کریں گے، فخر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے عذاب اور مصیبت کا باعث بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اپنے علم کو لے کر، کوئی اپنے دولت کو لے کر، کوئی اپنے منصب کو لے کر اگر فخر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس کے لیے آزمائش بنا دیں گے۔ جب وہ داخل ہوئے تو کہا کہ ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ کیا نہیں ملے گا بھائی، ہم تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے وہی کیا، اپنی رسیاں ڈالی، جیسے قرآن نے پورا نقشہ کھینچا، جگہ جگہ قرآن نے کہا، پورا نقشہ کھینچا کہ جادوگروں کے بیچ میں، موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو انسان ہونے کے ناطے رسول ہیں، لیکن انسان ہیں، تھوڑا سا یہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا کرو، تم اپنی لاٹھی ڈالو، تلقف ما کانوا، وہ جو کچھ رسیاں ڈالے ہیں، سانپ بنے ہیں، سب کو تمہارا سانپ نگل لے گا۔ اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ اور جب جادوگروں نے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا، آمنا برب موسیٰ وہارون۔ جادوگروں نے کہا کہ ارے ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، وہ داخل ہوتے تھے تو مومن نہیں تھے، لیکن جب اس میدان سے جب باہر جانے لگے تو ایمان ان کے دلوں کو سجا چکا تھا۔ یہاں تک کہ فرعون کی دھمکیاں، کہا کہ ایسے لگتا کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، ہاں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ ایمان ایسے ہی دلوں میں جاگزین ہوتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، الہدایت بید اللہ، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، اذکر قصۃ عن احد الحاضرین ترک ورقۃ، کہتے ہیں کہ انہوں نے، شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے درس میں جو لوگ تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو دادا ہیں 90 سال ان کی عمر ہے لیکن کافر ہیں، اور کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن وہ انکار کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند دن پہلے اسلام کی توفیق دے دی، یعنی 90 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَاتَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا بِثَلَاثِ أَيَّامٍ، یعنی ان کی دادی تھی، دادی تھی، کہا کہ اسلام لانے کے بعد 90 سال کی عمر ہے، اسلام لانے کی 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی اپنے لیے کبھی سوچتا ہوں، ہم اسلام کی دعوت کسے دیتے ہیں؟ ہم جو اسلام جو دعوت دیتے ہیں کسے دیتے ہیں؟ جو اچھے ہوں، دیکھنے میں اچھے ہوں، یا لگتا ہے کہ یہ اسلام کو سمجھیں۔ لیکن ایسے بہت سارے غریب ہیں، کبھی ہم مسجد جاتے ہیں
تو مسجد کے باہر بہت سارے غریب بیٹھے رہتے ہیں، بھکاری ہیں، کبھی ہم نے ان کو دعویٰ کیا؟ کبھی بہت سارے بیمار لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، کیوں ہم ہی نہیں چاہتے کہ وہ بوڑھا اسلام کی حالت میں مر جائے، اسلام کی حالت میں اسے موت آئے؟ 90 سال کے آدمی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو ہم کیوں ہمارے دعوتی زندگی میں ان کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص داعی ہے ہر ایک کے لیے وہ دعوت کا کام کرے اور سب کو اسلام کی دعوت پہنچائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعویٰ کیا، مدینے میں دعویٰ کیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آپ پہنچائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز چھوڑا وہ دعوت کا کام ہمارے لیے ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ تو آخر میں آپ سے کہوں گا، اس حدیث کی حدیث نمبر 4 الاربعین النوویہ سے حدیث نمبر 4 ہم پڑھ رہے تھے۔ بہت ساری باتیں ہمارے آج کے اس درس میں تھی، اور بھی باتیں ہماری باقی ہیں۔ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر العباد حفظہ اللہ کی شرح سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی اسی حدیث کا ہم مکمل کریں گے۔ آخر میں شیخ لکھتے ہیں، فالحدیث یفید فائدہ عظیمہ وہو ان الانسان لا ییأس مہما کان شدت کفر۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ سامنے والا کتنا کفر میں سخت ہو، آدمی مایوس نہ ہو، بس دعویٰ کرتے جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخری عمر میں اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ ابھی سارے لوگوں کی دل نرم ہیں، بڑے بڑے فرائنہ، بڑے بڑے ظالم، وہ بھی اب ڈرے سہمے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعویٰ کا کام کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں تاثیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین عام ہو، ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی طرف آنے کی ہدایت دے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمونے، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی حدیث سے متعلق کل پھر ہمارے سامنے پھر پیر کے دن ہمارا دوبارہ درس ہوگا، اس لیے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن تو ہمارا درس نہیں ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ پیر کے دن ٹھیک 9 بجے رات میں انشاءاللہ پھر ہماری اس حدیث کی مجلس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔